ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي او كما قال عليه الصلاة والسلام. بلا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا، بلا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا، تڑپ کر یوں دل مستر کا مر جانا نہیں اچھا، مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر، مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر، تعلق ہو نہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا، تعلق ہو نہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا، بلا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا، تڑپ کر یوں دل مستر کا مر جانا نہیں اچھا، مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر، تعلق ہو نہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا۔ میں دیکھنے کی حدوں کو تو توڑ آیا ہوں، میں دیکھنے کی حدوں کو تو توڑ آیا ہوں، نگاہ رسول کی جالی پہ چھوڑ آیا ہوں، مجھے ہے مصطفیٰ کی نعت لکھنا، مجھے ہے مصطفیٰ کی نعت لکھنا، سنبھلنا اے میرے خامے سنبھلنا، خامہ یعنی قلم پین، مجھے ہے مصطفیٰ کی نعت لکھنا، سنبھلنا اے میرے خامے سنبھلنا، دیار مصطفیٰ کی حاضری ہے، دیار مصطفیٰ کی حاضری ہے، دل مستر ذرا سلیقے سے دھڑکنا، دیار مصطفیٰ کی حاضری ہے، دل مستر ذرا سلیقے سے دھڑکنا، یہ بارش کام آئے گی تمہارے، یہ بارش کام آئے گی تمہارے، میری آنکھوں ذرا جم کے برسنا، یہ بارش کام آئے گی تمہارے، میری آنکھوں ذرا جم کے برسنا۔ واجب الاحترام میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں اور ضیوف الرحمن اللہ کے مہمانوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کی حاضری حج بیت اللہ کے لیے، اپنے دربار کی حاضری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ ہم نے اس دن بھی جمعہ کی مجلس میں بات عرض کی تھی کہ ہم نے حج کا فریضہ تو ادا کر لیا، حج کا عمل تو کر لیا، لیکن اب دو باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا اثر، اس کے اثرات اور اس کی روحانیت کو کیسے باقی رکھا جائے، اور دوسرا یہ کہ عمل کرنا اصل نہیں ہے، عمل کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا اصل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگتے رہنا، اپنے وطن جانے تک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ڈرتے اپنی قبولیت مانگتے رہنا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کروائی اور تعمیر کی، اور خود اپنے ہاتھ سے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی اور بیت اللہ جیسی عبادت گاہ کی تعمیر، اتنی بڑی عبادت کے باوجود ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ ہمیں قبول کر لیجیے، ہماری عبادت کو قبول کر لیجیے۔ تو غور کرنے والی بات ہے کہ جب اتنے بڑے نبی دعا کی قبولیت مانگنے کے محتاج ہیں تو ہمارے عمل میں، ہمارے حج میں تو کوئی جان ہی نہیں، ہم نے تو جو حق اس کا ادا کرنا تھا کچھ کیا ہی نہیں، تو ہمیں اور زیادہ اللہ سے ڈر کر اللہ سے قبولیت مانگنی ہے کہ یا اللہ، جیسا چھوٹا بچہ چند پیپر پر چند لائنیں کھینچ کر اپنے ماں باپ کو بتاتا ہے اور ماں باپ اس کو خوش کرنے کے لیے بول دیتے ہیں کہ تو نے بہت اچھا کیا ہے،
یا اللہ ہم نے بھی چند سطریں کھینچی ہے، آپ اس کو ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اور اب ہمارا اگلا سفر ہو رہا ہے مدینہ منورہ کا، بہت بڑا سفر ہے، بڑی بابرکت زیارت ہے، اور ہم کو اپنی قسمت پر اس موقع پر ناز ہونا چاہیے۔ کاش ہمیں یہ سمجھ آ جاتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کاش ہمیں اس سرزمین کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آ جاتا تو ہم اپنی قسمت پر ناز کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سعادت ہمیں نصیب فرمائی۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ مدینہ منورہ کیا جگہ ہے۔ مدینہ منورہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی اتاری ہے۔ مدینہ منورہ وہ جگہ ہے جو مسلمان کے دل کا نور اور اس کی آنکھوں کا سرور ہے۔ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے اس سرزمین کو پسند فرمایا، جس کا نام بعد میں مدینہ رکھا گیا۔ یعنی پوری دنیا میں شہر کہلانے کے لائق کوئی جگہ ہے تو وہ صرف اور صرف مدینہ ہے۔ مدینہ کا معنی شہر کے ہوتے ہیں، تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جو شہر کہلانے کے لائق ہے۔ مدینہ منورہ وہ جگہ ہے کہ ساری دنیا میں طاعون اور پلیگ کی بیماری آ سکتی ہے، لیکن مدینہ میں طاعون نہیں آئے گا۔ مدینہ منورہ وہ جگہ ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں فرشتوں کا پہرا لگایا ہے، ان فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے دجال مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ مدینہ شریف وہ جگہ ہے جس کی مٹی کو خاک شفا بتایا گیا کہ وہاں کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو ایسی بڑی بابرکت جگہ پر اور ایسے بابرکت شہر میں اس وقت ہم جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی صحیح قدردانی ہمیں نصیب فرماوے۔ حدیث پاک ہم نے آپ کے ایک سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، من زار قبری فقد وجبت لہ شفاعتی۔ مدینہ شریف کی حاضری کتنی بابرکت حاضری ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی۔ یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے۔ آج ہم اس کو ہلکے کانوں سے سن کر بات ختم کر دیتے ہیں، لیکن جب آخرت کا معاملہ آئے گا، انسان کی آنکھ بند ہوگی، تب اس کو سمجھ آئے گا کہ کتنی بڑی بات ہے۔ من زار قبری فقد وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی۔ اس میں غور والی بات اور نقطے والی اور پوائنٹ والی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بے ایمان کی سفارش نہیں کریں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے روزہ اقدس کی زیارت کی سعادت عطا فرما دی، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی موت عطا فرمائیں گے۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان والی موت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ یہ فضیلت اور یہ سعادت مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرماوے۔ اب مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہماری درخواست یہ ہے کہ سلام پیش کرنے جانے کے لیے جلدی نہ مچائیں۔ اگر تھکاوٹ ہے تو تھکاوٹ کے ساتھ سلام پیش کرنے نہیں جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جانے سے پہلے کرنے کے چند کام سمجھنا ہے۔ پہلا یہ کہ جب کسی بڑے دربار میں جاتے ہیں تو ہدیہ لے کر جاتے ہیں۔ ہم نے بمبئی میں مجلس میں بھی اسی وقت عرض کر دیا تھا اور ابھی بھی بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام پیش کرنے سے پہلے ہدیہ پیش کرنا چاہیے کہ یا رسول اللہ، یہ گنہگار بندہ آپ کی خدمت میں 1000، 5000، 10,000 درود شریف کا ہدیہ لے کر آیا ہے۔ تو ہدیہ لے کر جائیں درود شریف کا۔ اور دوسری بات، قرآن شریف کی جو بھی تلاوت کی ہے، 5 پارے 10 پارے، ایک قرآن جس کو اللہ نے
جتنی توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ لے کر جانا ہے۔ تو ایک تو ہدیہ لے کر جانے کی تیاری حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر 16 دن میں کیا تھا، اور 16 دن میں 16 قرآن مجید مکمل کیے تھے۔ اور افسوس یہ ہے کہ آج کا حاجی پورے اس سفر میں 16 درود شریف بھی نہیں پڑھتا ہے۔ تو ابھی بس میں بیٹھ کر ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے، وہ چیزیں سننا ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو۔ جیسے جیسے مدینہ کے قریب ہوتے جا رہے ہو، ہماری حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہو، درود شریف کی کثرت ہوتی جا رہی ہو، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ تو پہلی بات ہدیے کی تیاری، درود شریف اور قرآن شریف، اور دوسری بات کہ روزے پر سلامی دینے سے پہلے، سلام پیش کرنے سے پہلے صدقہ دے دیا جائے۔ قرآن مجید میں 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرائیویٹ بات کرو، سرگوشی کرو، کوئی خاص اپنی بات کرو، تو اس سے پہلے صدقہ دے دو۔ ہمارے بڑوں کے بارے میں لکھا ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ مدینہ حاضری سے پہلے ان کے پاس جتنا مال ہوتا وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے۔ لیکن ہمارے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی مدینہ سے شاپنگ بھی کرنی ہے، کھجور بھی لینی ہے وغیرہ، تو اللہ جس کو جتنی توفیق دے دے، روزے پر حاضری سے پہلے پر پرسن صدقہ ضرور دینا چاہیے۔ صدقہ کیوں دینا چاہیے؟ اس صدقہ دینے کی حکمت کیا ہے؟ اس آیت پر سب سے پہلے عمل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اب اس کی فرضیت تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ صدقہ دینا چاہیے۔ صدقہ کیوں دینا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ کیا کرتا ہے؟ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور وہاں اس سے کوئی بے ادبی ہو جائے، وہاں اس سے کوئی گستاخی ہو جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ کوئی تکلیف پہنچا دے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ناراض کر دے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اس مصیبت پر ایڈوانس میں صدقہ دینا کہ اللہ ایسی کوئی بدتمیزی، بے ادبی اور گستاخی سے ہماری حفاظت فرما جس میں ہمارے لیے سختی آ جائے، اللہ کی ناراضگی آ جائے۔ با خدا دیوانہ با محمد ہوشیار۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں جلال رکھا ہے اور مدینہ منورہ میں جمال رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے جو ہم نے خطبے میں پڑھی۔ ہر مدینہ شریف جانے والے کو، روزے پر حاضری دینے والے کو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، چلم پکار مت کرو۔ آج ہم مدینہ شریف میں دیکھتے ہیں کہ روزے پر حاضر ہونے والا بہت شور پکار مچاتا ہے، چلاتا ہے، حالانکہ آپ نوٹ کریں گے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن صاحب بھی بہت چلا کر اذان نہیں دیتے ہیں، وہ پست آواز کے ساتھ، نیچی آواز کے ساتھ اذان دیتے ہیں۔ اتنا رعایت کی جاتی ہے، لیکن جب روزے پر جاتے ہیں یا ریاض الجنہ پر جاتے ہیں تو مسلمان بھاگ کر جاتے ہیں۔ آواز نکالنا یہ بے ادبی ہے۔ اس بے ادبی پر ذرا دل کے کانوں سے وعید کیا ہے وہ سنیے۔ اللہ کا کلام آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جس نے یہ بے ادبی کی اس کا پورا عمل نیل اور صفر ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے میں حج کر کے آیا، میں بڑی نیکیاں کما کر آیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بے ادبی پر ہم اس کو زیرو کر دیں گے۔ اس کا پورا عمل، صرف حج کا نہیں، آپ غور کریں کہ اس کا صرف حج کا عمل نہیں، زندگی بھر میں اس نے جتنے عمل کیے ہیں سب کا ثواب نیل اور صفر ہو جائے گا۔ کتنی بڑی
وعید ہے اگر ہم اس کے بارے میں ذرا سوچیں تو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اگر کسی بندے کو اپنے گناہ کے ہو جانے کا احساس ہو جاتا ہے نا تو بندہ توبہ کر لیتا ہے، معافی کر لیتا ہے، اللہ معاف کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم کو احساس بھی نہیں ہوگا، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، تم کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوگی، اور اس طرح ہم تمہارے پورے عمل کو برباد کر دیں گے۔ جو حج کی نیکیاں تم کما کر لائے ہو نا یہ پورا زیرو ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور ہماری مائیں بہنیں خصوصاً اس کا خیال رکھیں کہ ہمیں وہاں پر اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا ہے۔ اس لیے دوسری بات کہ جانے سے پہلے صدقے کا اہتمام کرنا ہے۔ اب اگلی بات، وہاں آرام کر لینے کے بعد جب ہم روزے پر سلامی کے لیے جائیں تو سب سے بہترین جوڑا کپڑا جو ہمارے پاس اس سفر میں ہو وہ پہن لیا جائے۔ اس جوڑے کو پہننے کے بعد اپنے وجود کو، اپنی باڈی کو جتنی سنتوں سے سجا سکتے ہیں، عطر لگا لیں، سرما لگا لیں، جو بھی سنتوں کو مسواک ہو تو مسواک کر لیں، اس طرح جتنی سنتوں کو روزے پر جانے سے پہلے جمع کر سکتے ہیں ان تمام سنتوں کا اہتمام کر لیں۔ پھر مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت تحیت المسجد، تحیت الوضو، صلاۃ الحاجت، جتنی نیتیں آپ اس میں ملا سکتے ہیں ملانے کی گنجائش ہے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد، 2 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد اب سلام پیش کرنے کے لیے جانا ہے۔ لمبی لائن کے بعد بہت دور سے یہ چلا کر لے جایا جاتا ہے، تو اس کے لیے ذہنی طور پر پہلے سے تیار رہنا ہے۔ اپنی ہوٹل سے کیا ترتیب ہے، عورتوں کے سلام پیش کرنے کا کیا وقت ہے، جیسے یہاں مسجد حرام میں، مکہ شریف میں میاں بیوی مرد عورتیں ساتھ میں چلے جاتے تھے، وہاں ساتھ میں جانا مشکل ہوگا، دونوں کا سیکشن اور ٹائمنگ سب الگ الگ ہوتا ہے، تو مرد حضرات الگ جائیں گے، عورتیں الگ جائے گی، اپنا گروپ بنا لیں۔ لیکن جو ہدایات اس وقت دی جا رہی ہے اور جو باتیں اس وقت بتائی جا رہی ہے اس کو پورا ذہن میں رکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو ایک تو ہدیے کی تیاری ہے، دوسرا صدقے کی تیاری ہے، صدقے کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر اپنے آپ کو مکمل سنتوں سے جتنا سجا سکتے ہیں اس طرح سجانے کی کوشش اور اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور پھر جب روزہ اقدس پر حاضری ہو رہی ہو تو نگاہ جھکا کر مجرمانہ تصور کے ساتھ کہ ایک بہت بڑا مجرم اپنے آقا کے دربار میں جا رہا ہے، اس مجرمانہ تصور کے ساتھ روزے پر جائیں گے۔ سلام کیسے پیش کریں گے؟ آپ کو 3 سوراخ نظر آئیں گے، لکھا ہوا ہے ہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سوراخ کے سامنے اس کے فیس ٹو فیس ہو کر یہ دعا پڑھنی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ یہ درود شریف، یہ سلام پیش کرنا ہے۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ تو یہ عربی الفاظ میں آپ کو بتایا، لیکن توجہ فرمائیے کہ عربی الفاظ ضروری نہیں ہے۔ بیچارے بہت سارے عربی کلمات میں لڑکھڑا جاتے ہیں، تو اگر عربی میں نہیں بول سکتے کوئی بات نہیں، عربی ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے دل کے جذبات پیش کیجئے سرکار کے دربار میں، اپنے دل کی ایموشنل اور اپنی کیفیات اور اپنے جذبات پیش کرنا ہے، الفاظ ضروری نہیں ہے۔ آپ اگر اپنی زبان میں بولنا چاہیں تو اس طرح بھی بول سکتے ہیں۔ عربی میں تو بولنے کی ترتیب بتا دی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس طرح کے کلمات آپ درود شریف پڑھتے جائیں، اور اپنی زبان میں آپ اس طرح بھی بول سکتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کا ایک بہت گنہگار امتی، یا رسول اللہ، آپ کا ایک بہت گنہگار امتی بہت دور سے آیا ہے، بہت دیر سے آیا ہے، گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہے، معافی کا طلبگار بن کر آیا ہے، سفارش کا امیدوار بن کر آیا ہے۔
یا رسول اللہ اس گنہگار امتی کا سلام قبول فرما لیجیے، اور جن جن لوگوں نے آپ کی خدمت اقدس میں ہمارے ذریعے سے سلام بھیجا ہے یا رسول اللہ ان کا بھی سلام قبول فرما لیجیے۔ اس طرح عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ سلام پیش کرنا ہے۔ سلام پیش کر دینے کے بعد جن جن لوگوں نے سلام کہا ہے، رشتہ داروں نے، گھر والوں نے، تو ان کے لیے بھی کہہ دیں کہ یا رسول اللہ جن جن لوگوں نے سلام کہا ہے ان سب کا سلام قبول فرما لیجیے۔ تو یہ صلاۃ و سلام کی ترتیب ہو جائے گی، درود شریف کی ترتیب ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر پر سلام پیش کرنا ہے، اپنی زبان میں بھی آپ بول سکتے ہیں، یا اللہ حضرت ابو بکر پر سلام پیش کرتا ہوں قبول فرما لیجئے، حضرت عمر پر سلام پیش کرتا ہوں قبول فرما لیجئے۔ اور روضہ مبارکہ پر کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ہو سکے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ بھی پڑھ لینا چاہیے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں باحیات ہے۔ اگر ہم سلام پیش کرتے ہیں اور وہاں سے وعلیکم السلام کا جواب آ گیا تو میری دنیا اور آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور دوسرا کام بتایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے روزے میں باحیات ہیں، تو کلمہ اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا کلمہ سنا رہا ہوں، اس نیت سے کہ میں آپ کا امتی آپ کے سامنے کلمہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں آپ کے پاس اپنے کلمے کو امانت رکھاتا ہوں، تاکہ کل قیامت میں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ گواہی دے سکیں کہ میرے اس امتی نے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ایمان والا ہے۔ تو اس لیے ہو سکے تو وہاں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھنا چاہیے۔ بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر روزے کے قریب کسی کو چھینک آئے تو وہ چھینکنے والا کہتا ہے الحمدللہ، اور چھینک سننے والا کیا کہتا ہے یرحمک اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے روزے میں باحیات ہیں، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرما دے، اللہ تجھ پر رحم فرما دے، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جواب دیا اور وہاں سے یہ جواب آ گیا تو ظاہر ہے کہ ہمارا بیڑا پار ہے۔ تو یہ روزے پر کرنے کے کچھ عمل ہیں، اور بہت معذرت کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ، گستاخی یا میری چاہت یہ نہیں ہے کہ کسی کا دل توڑا جائے، لیکن ایک درد دل آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ آج ہم اللہ کے نبی کے روزے پر حاضر ہو رہے ہیں، کم سے کم اب ارادہ کر لیں کہ اپنے چہروں کو سنتوں سے سجا لیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ کے نبی کے جیسا ہم چہرہ بنا لیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 ایرانی بندے آئے تھے جو مسلمان نہیں تھے، ان کی مونچھ بڑی بڑی تھی، داڑیاں بہت چھوٹی تھی نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سامنے آئے تو حضرت نے چہرہ نہیں ملایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ گھما لیا۔ تو ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر ہم روزے پر یہ نیت کیے بغیر گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے چہرہ گھما لیا تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے چہرے کو نبی کے چہرے کی طرح بنائیں گے، اپنے چہروں کو سنتوں سے سجائیں گے۔ کیوں میرا نوجوان، بلکہ نوجوان کیا بچپن سے 55 گزرتا ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر آدمی بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ خدا کی قسم اس دنیا میں انبیاء کرام علیہم السلام اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اور حسین نہ کوئی آیا ہے، نہ قیامت کی صبح تک آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ حسین چہرہ، تو ارادہ کریں انشاءاللہ ہم اپنے چہروں کو سنتوں سے سجائیں گے۔ تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے تو اپنے بھی آزمائے ہیں، لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے تو پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ یعنی شاعر یہ بولنا چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا تکلیف پہنچاتا ہے تو تکلیف پہنچتی ہے،
وہ بھی تکلیف ہے، لیکن اپنا جب اپنوں کو تکلیف پہنچاتا ہے نا تو تکلیف زیادہ پہنچتی ہے، جب اپنے بچھو بن کر ڈستے ہیں نا تو اس کی ٹھسن اور اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے عشق اور محبت کی بات کریں اور ہمارا چہرہ تک نبی کے چہرے کی طرح نہ ہو، یہ بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور پھر میں معذرت چاہوں گا کہ یہ کسی پر کی طرف نشانہ نہیں ہے، بس ایک آپ کے بھائی کا درد دل آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ کم سے کم درجے میں ارادہ کر لو کہ اس جگہ کی برکت سے اور اللہ کے نبی کے روزے کی برکت سے میں اپنے چہرے کو نبی کے چہرے والا بنا لوں گا، تاکہ کل روزے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہو جائے اور کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو اس کا ارادہ کریں، اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اگلی بات یہ عرض کرنا ہے، جیسا کہ ہمارا ریاض الجنہ کا اپوائنٹمنٹ مل چکا ہے، تو 2 تاریخ کا ہے نا قیس بھائی، 2 تاریخ کا ہمارا ہے، تو ریاض الجنہ کے بارے میں بھی ابھی سے 2-3 باتیں بتا دی جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ریاض الجنہ یہ دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہے، شاید ہم نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں دعا بتائی تھی۔ اللہ تعالیٰ جب وہ ریاض الجنہ میں ہمیں پہنچائے تو ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ دوڑنا نہیں ہے، ادب کے ساتھ جانا ہے۔ دوسری ایک اہم بات یہ یاد رکھیے گا کہ ریاض الجنہ جو اصل ہے نا وہ آگے والا حصہ ہے۔ اب اتنے بڑے مجمع کو ان کو کنٹرول کرنا ہے تو وہ 1000-1500 کا مجمع ایک ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے اگر پیچھے جگہ ملے نا تو 2 رکعت پڑھ کر آگے جانے کی کوشش کریں، جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اصل ریاض الجنہ میں انٹر ہو سکے۔ ریاض الجنہ میں داخلے کے بعد ایک دعا ضرور مانگیے گا اور اپنے الفاظ میں مانگنا ہے۔ کیا مانگیں گے کہ ریاض الجنہ یہ دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہے، یہ دنیا ہی میں جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو میرے بھائیو دعا یہ مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بنایا ہے کہ جو ایمان والا آخرت میں ایک بار جنت میں چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے کبھی بھی نکالیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے کبھی بھی نکالیں گے نہیں۔ ہم فیہا خالدون خالدین فیہا ابدا، جو بندہ ایک بار جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت میں رہے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر اب ریاض الجنہ کی دعا سنیے، اپنے الفاظ میں آپ یہ دعا مانگیے گا، پیارے اللہ آپ کے فضل کرم انعام اور احسان سے آپ نے ہمیں دنیا ہی میں جنت کے ٹکڑے میں بھیج دیا ہے، یہ آپ کا گنہگار بندہ اور بندی آپ کو آپ کے بنائے ہوئے قانون کا واسطہ دیتا ہے کہ آپ نے قانون بنایا کہ جو ایک بار جنت میں جاتا ہے آپ اس کو نکالتے نہیں ہیں، آپ کو آپ کے اس بنائے ہوئے قانون کا واسطہ کہ آپ نے اپنے فضل سے دنیا ہی میں جنت کے ٹکڑے میں بھیج دیا، اب جنت مجھ پر واجب کر دیجئے اور جہنم مجھ پر حرام کر دیجئے۔ یہ دعا ہمیں انشاءاللہ وہاں پر مانگنے کا اہتمام کرنا ہے، یاد رہے گی انشاءاللہ یہ دعا ضرور مانگیے گا۔ اور ایک بات کہ یہ جو ریاض الجنہ کا ایریا ہے اس کے اطراف میں 8 بڑے ہسٹوریکل تاریخی پلر ہیں، بڑے تاریخی ستون ہیں۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، میں 8 کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ 2 پلر روزے مبارکہ کے اندر ہیں، 2 آدھے اندر اور 3 آدھے اندر اور آدھے باہر ہیں، اور 3 ستون پورے باہر ہیں۔ جو 2 روزے کے اندر ہیں اس میں سے ایک کا نام عربی میں پلر کو استوانہ کہتے ہیں، تو استوانہ جبرائیل، جہاں جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے وہ پلر روزے کے اندر ہیں۔ نمبر 2 استوانہ تہجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک اتنا چھوٹا تھا کہ آپ جب تہجد کی نماز پڑھتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سوتی رہتی تو آپ اپنے ہاتھ سے ان کا پاؤں اوپر کرتے اور پھر سجدہ فرماتے، تو وہ جو تہجد کی جگہ تھی وہ بھی روزے کے اندر ہے۔ 3 ستون آدھے روزے کے اندر ہیں اور آدھے باہر آپ کو ریاض الجنہ میں سے نظر آئیں گے۔ وہ 3 ستون کون سے ہیں؟ ایک کا نام ہے استوانہ سریر، سریر کا معنی ہوتا ہے بیڈ، چارپائی، پلنگ جس کو کہتے ہیں۔ اعتکاف کے دوران
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی اس ستون کے پاس لگا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال چونکہ لمبے تھے سنت والے، تو آپ اپنے گھر میں سر پیچھے کی طرف کر دیتے کھڑکی سے، تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بنا دیتی۔ تو ایک یہ بات ہو گئی استوانِ سریر، اور دوسرا ایک ستون ہے جس کا نام ہے استوانِ وفود۔ وفود کے معنی جماعت اور قافلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اور غیر مسلمین جماعتیں جس جگہ پر ملنے آتی تھی اس کا نام ہے وفود۔ تو یہ ایک پلر کی نشانی ہے۔ اور تیسرا ہے استوانِ حرس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکی کرنے، نگرانی کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس جگہ پر بیٹھتے تھے اور نگرانی فرماتے تھے کہ کوئی دشمن نہ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے، لوگوں سے آپ کو بچائیں گے۔ اس کے بعد وہ چوکی ختم ہو گئی، اللہ نے اپنی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اب بہت توجہ سے سنیے گا کہ تین ستون، تین پلر پورے باہر ہیں جو ہمارے لیے زیادہ اہم ہیں۔ اس میں سے پہلا ہے، اس کا نام ہے ابو لبابہ، اور اس کا دوسرا نام ہے توبہ۔ یہ پورے ریاض الجنہ کے اندر باہر ہیں، یعنی ہم جب اندر جائیں گے تو نظر آئیں گے۔ تو یہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان سے گناہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کا کوئی راز دشمنوں کو بتا دیا تھا۔ پھر ان کو ریئلائز ہو گیا کہ میں نے بہت غلط کیا، تو انہوں نے اس پلر سے اپنے آپ کو باندھ دیا اور یہ طے کیا کہ جب تک اللہ معاف نہیں کریں گے اور جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں کھولیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ان کی گھر والی آتی، پیشاب پانی اور تقاضے اور نماز کے لیے کھولتی اور پھر ان کو وہ ستون سے باندھ دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی دنوں کے بعد ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھولا۔ یہ وہ ستون والی جگہ ہے، اللہ ہمیں وہاں پہنچائے۔ تو یاد رکھنا چاہیے وہاں 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے یہ کہنا ہے، اللہ سے یہ بولنا ہے کہ یا اللہ یہ بڑی مبارک جگہ ہے، یہ توبہ کی قبولیت کی جگہ ہے، یہاں پر آپ نے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ کو قبول فرمایا ہے، تو یا اللہ اس مبارک جگہ کی برکت سے اور ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی برکت سے ہماری توبہ بھی قبول فرما لیجئے۔ یہ پلر پیچھے کی طرف ہے۔ اس کے آگے جسٹ اگلا جو پلر ہے وہ بھی بڑا تاریخی ہے، اس کا نام ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں یہ بات بتائی ہے کہ میری مسجد میں ایک جگہ نماز پڑھنے کی ایسی ہے کہ اگر لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت پتہ چل جائے تو لوگ قرآن اندازی کریں گے، چھٹی اڑائیں گے کہ میں پڑھوں گا۔ اور وہ جگہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتائی کہ یہ والی وہ جگہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ریاض الجنہ میں پہنچا دے اور عافیت کے ساتھ اگر اس ستون تک پہنچ جائے تو ضرور بھی ضرور 2 رکعت اس ستون کے پاس پڑھنے کی زندگی میں ایک بار تو ضرور کوشش کرنی چاہیے، اللہ بار بار نصیب فرما دے۔ تو 2 اور 3 اور یہ 2، اس طرح 7 پلر ہو گئے۔ ایک 8واں نمبر ہے، اس کا نام ہے حنانہ۔ حنانہ ابھی پلر نہیں ہے، جہاں امام صاحب آج کل نماز پڑھاتے ہیں وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھانے کی جگہ ہے۔ مشہور واقعہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف بننے سے پہلے درخت کے ایک تنے کو اس طرح پکڑ کر خطبہ دیتے تھے۔ اب جب ممبر بن گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے خطبہ ارشاد فرمانے لگے، تو وہ جو درخت کا تنا تھا، بے جان تنا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی شفقت سے محرومی پر، ہاتھ مبارک کی محرومی پر کہ اس کو ہاتھ ملتا تھا، روز شفقت ملتی تھی، یہ ہاتھ کا سایہ اس کو جو ملتا تھا، اس محرومی پر دل کے کانوں سے سننا ہے کہ وہ اس محرومی پر اتنا زور سے وہ درخت کا بے جان تنا میرے نبی کی محبت میں اتنا زور سے رویا کہ صرف اللہ کے نبی نے معجزانہ شان سے اس کا رونا اکیلے نے نہیں سنا، بلکہ پورے صحابہ اور مسجد کے پورے مجمع نے اس بے جان درخت کے رونے کی آواز سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر تشریف لائے اور جیسے چھوٹے بچے کو ہاتھ سے سہلا کر چپ کراتے
کرتے ہیں نا، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چپ کرایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چپ نہ کراتے تو وہ قیامت کی صبح تک روتا رہتا اور ہر مدینہ شریف آنے والا اس کے رونے کی آواز کو سنتا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا ستون ہے، اس کا نام حنانہ ہے۔ اب وہاں ستون نہیں ہے، ایک پکڑنے کی جگہ کے انداز میں بنا ہوا ہے، وہ بھی بڑی مبارک جگہ ہے۔ اب آخر میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ جو ستون والی جگہ ہے، اس کے واقعے میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ بہت دھیان سے سنیے گا، اس واقعے میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اس واقعے میں سبق یہ ہے کہ ہمارے اگر ماں باپ حیات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے ہیں وہ قدر کر لیں، جن کے ہیں وہ قدر کر لیں۔ جن کے چلے گئے پھر وہ ہمیشہ روتے ہیں اور ہمیشہ حسرت ہوتی ہے کہ ہم نے ماں باپ کی قدر نہیں کی۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، دنیا میں وجود کا، ظاہری وجود کا سبب ہے۔ ماں باپ کی بڑی قدردانی کرنی چاہیے۔ بہرحال اگر ماں باپ حیات ہے تو اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ان کی دعاؤں اور ہماری خدمتوں کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور جن کے انتقال کر گئے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں مقام نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ اس واقعے میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ سبق ہمارے لیے اس واقعے میں یہ ہے کہ والدین، ماں باپ جن کے فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، کبھی ان کی یاد آتی ہے نا تو انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ میرے ابا، میری امی، یاد آ کر آدمی رو پڑتا ہے۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر ہم سب یہ سوچیں کہ آج بچپن سے 55 گزر گئے، ایک لمبا عرصہ ہماری زندگی کا گزر گیا، کبھی ایسا ہوا میری زندگی میں، کبھی ایسا ہوا میری زندگی میں، کبھی ایسا دن آیا کہ مجھے اللہ کے نبی کی یاد آئی ہو اور میری آنکھیں بہہ پڑی ہو؟ اللہ کے نبی کی یاد میں کبھی میرے آنکھوں سے آنسو نکلے ہو؟ کبھی ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو یہ گنہگار عرض کرتا ہے کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، پھر وہ درخت کا بے جان تنا ہم سے اچھا ہے کہ وہ نبی کی محبت میں رویا ہے، اور ہمیں کبھی اللہ کے نبی کی محبت میں رونا نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے، سچا تعلق نصیب فرمائے، سنتوں کا جذبہ عطا فرمائے۔ حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، سنت کا طریقہ اجمل ہے، اکمل ہے، احسن ہے اور اسہل ہے، یعنی سب سے آسان ہے اور خوبصورت ترین طریقہ ہے۔ سنت کے بارے میں ایک بات عرض کروں کہ اس کے کتنے فائدے ہیں آپ اندازہ لگائیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں اس سلسلے میں جس سے سنت کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک ٹرک ڈرائیور ٹرک چلا رہا تھا، جیسے ہمارے یہاں ڈھابوں پر راستوں میں اترتے پھر ڈھابے پر کھانا کھاتے ہیں، تو وہ ٹرک ڈرائیور نے کوئی کھانا منگایا اور ڈھابے پر اتر کر اس نے کوئی کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ مر گیا۔ اب بڑی تحقیق ہوئی کہ مرنے کا کارن کیا بنا، کیوں یہ مر گیا، تو لوگوں نے شک شبہ یہ ظاہر کیا کہ کھانے میں کچھ گڑبڑ تھی، کھانے میں کوئی مسئلہ تھا، اس کی وجہ سے یہ دقت آئی ہے۔ تو کھانا لیبورٹری میں بھیجا گیا، چیک کیا گیا، کھانے میں بھی کوئی پرابلم نہیں۔ بہت تحقیق کے بعد یہ بات پتا چلی کہ اس کی موت کا کارن اور ریزن یہ بنا کہ راستے میں یہ ایک جگہ ٹرک ڈرائیور اترا تھا اور اس کے ٹائر میں کچھ گڑبڑ ہوئی تھی، اور اس ٹائر کو اس نے ہاتھ لگا کر چیک کیا تھا، اور اسی جگہ پر ایک سانپ کچل کر مرا تھا، اور اسی جگہ پر سانپ کا زہر لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس زہر والی جگہ کو ٹچ کیا تھا، اور کھانے سے پہلے کی سنت ہاتھ نہیں دھویا تھا، ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ ہے سنت کی برکت کہ اس نے ہاتھ نہیں دھویا، سنت ادا نہیں کی۔ حالانکہ دیکھیں سنت کا طریقہ کتنا آسان ہے کہ اس کی زندگی بچ جاتی اگر وہ اس سنت پر عمل کرتا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں والا بنائے، اور
جنت البقیع مشہور قبرستان ہے، زیارت کے تعلق سے بعد میں بات ہوگی، جنت البقیع کے تعلق سے بات سن لے، اس کا اصل نام ہے بقیع الغرقد۔ کم و بیش 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہ بقیع الغرقد میں آرام فرما ہے۔ قبرستان ہمارے پاس دن کم ہے، اس لیے یاد رکھیں یہ قبرستان صبح میں فجر کے بعد کھلتا ہے اور عصر کے بعد کھلتا ہے، لیکن عصر کے بعد کا وقت بہت زیادہ گرم ہوگا، 3-4 بجے کے قریب تو بہت گرمی ہوگی، اس لیے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سلام پیش کرنے کے بعد اگر اس قبرستان میں ہم چلے جائیں تو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی، بڑی روحانیت ملے گی، بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل والا بنائے، سفر کو آسان فرمائے، مدینہ منورہ کی برکات نصیب فرمائے اور وہاں کی محرومی سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ مسجد قباء بھی بڑی فضیلت والی مسجد ہے، زیارت میں اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی بات آئے گی۔ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے، لیکن حدیث شریف میں شرط یہ ہے کہ وضو اپنی ہوٹل سے کر کے جانا ہے۔ من تطہر من بیت، اپنے گھر سے، اب ہمارا گھر تو یعنی ہوٹل ہے، تو اپنی ہوٹل سے وضو کر کے جا کے 2 رکعت پڑھنے پر عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس مسجد میں 2 عمرہ کا ثواب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برکت ہے، توجہ فرمائیے گا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برکت ہے۔ کیسے کہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت ہو گئی تو حضرت عائشہ کا دل بھر آتا تھا کہ یا رسول اللہ، جب ہم مکہ میں رہتے تھے تو جب چاہتے تھے جا کر عمرہ کر لیتے تھے، جب چاہتے تھے طواف کر لیتے تھے، اب یہاں کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی وہ بات ایسی سنی کہ ہم سب کا کام بن گیا کہ اگر عمرہ کا ثواب چاہیے تو قباء میں جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور عمرہ کا ثواب پالو۔ اللہ نے اتنا آسان فرما دیا۔ تو بہرحال اب درود شریف پڑھیں گے، آپ سب حضرات توجہ کے ساتھ پڑھیے۔ الف نے کہا احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ با نے کہا بشیر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات پڑھتے رہیے اور عشق اور محبت کے ساتھ پڑھیے۔ الف نے کہا احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے۔ با نے کہا بشیر آ گئے، تا نے کہا تنویر آ گئے، ثا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم نے کہا جمیل آ گئے، جواد آ گئے، ہا نے کہا حکیم آ گئے، حافظ آ گئے، حجازی آ گئے، خا نے کہا خاتم النبیین آ گئے، دال نے کہا داعیا الی اللہ باذنہ آ گئے، ذال نے کہا ذکی آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، زا نے کہا زائر آ گئے، سین نے کہا سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا شہید آ گئے، شفیع آ گئے، صاد نے کہا صفی اللہ آ گئے، ضاد نے کہا ضامن آ گئے، طا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طٰہٰ آ گئے، زا نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غین نے کہا غیور آ گئے، فا نے کہا فائق آ گئے، قاف نے کہا قاری آ گئے، قاسم آ گئے، کاف نے کہا کافل آ گئے، لام نے کہا لائق آ گئے، میم نے کیا کہا؟ میم نے کیا کہا؟ میم نے بہت جھوم کر کہا محمد آ گئے، محمود آ گئے، مزمل آ گئے، مدثر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، نون نے کہا نذیر آ گئے، واو نے کہا وکیل آ گئے، ہا نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا آخری آ گئے، رہ گئی تھی یا، بولی یاسین آ گئے، یتیم آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔